گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کا وار ایسا تھا گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین دشمنوں کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے جن کی تعداد 30,000 تھی اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک پر لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دہن مبارک سے خون چلوں میں لیا اور آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، خدا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کیوں پہنچے؟ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ناظرین، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئے۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا، جس کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط اٹھایا اور پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید ابن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لے۔ اس وقت مدینہ میں جید صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینہ کے جید صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے، مختار سقفی کے گھر پر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سورد رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 1800 خطوط حضرت امام حسین کو بھیجے گئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا
امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت و صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیت، جانصار اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور آپ کے پورے جانصار اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا، ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر، عون و محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانصار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر کار شمر ذوالجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔
ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا۔ اس ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ جب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیمان ہوئے۔ ناظرین، یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کو شہید کر کے اپنے آپ کو خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کی، دراصل وہی کوشش اس کی ابدی ناکامی اور رسوائی کا سبب بنی اور یوں یزید رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارک کٹوا کر بھی لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔